وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم وازلفت الجنة للمتقین۔ واجب الاحترام بزرگوں، بھائیو، دوستو، آج کی ملاقات بہت ہی مختصر ہے، کیونکہ تراویح کا مسئلہ ہوتا ہے۔ میں نے بھی جا کے تراویح پڑھانی ہے، آپ نے بھی پڑھنی، تو میں انشاءاللہ 20 سے 25 منٹ گفتگو کروں گا۔ آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہے، انشاءاللہ میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا۔ جب بندہ بندے سے ملاقات کرتا ہے نا، تو بڑا خوبصورت بن کے کرتا ہے، اپنے کپڑوں کا خیال کرتا ہے، اپنی وضاقتہ کا خیال کرتا ہے، جوتا درست ہونا چاہیے، بال اچھے ہونے چاہیے۔ یہ بندہ بندے سے ملاقات کرتا ہے، اور بندوں کی بندوں سے ملاقات دوبارہ بھی ہو جاتی ہے۔ میں پرسوں آپ کے پاس آیا، آج پھر آ گیا، اللہ دوبارہ موقع دے گا پھر بھی آ جاؤں گا۔ عزیزان گرامی، ایک ملاقات انسان کی اللہ سے ہونی ہے، وہ 40 سال بعد ہو، وہ 50 سال بعد ہو، وہ 60 سال بعد ہو، پتہ نہیں کب ہو۔ آج چلا جاؤں، کل چلا جاؤں، پرسوں چلا جاؤں، ترسوں چلا جاؤں، یہ اللہ رب العزت نے جو وقت لکھ دیا ہے نا، میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو عزیزان گرامی، بندہ بندے سے ملاقات کرے تو بڑا خوبصورت بن کے آتا ہے اللہ بندے کے سامنے۔ تو انسان، تو نے اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، رب العالمین کے کٹہرے میں کھڑے ہونا ہے۔ حضرات، وہ 50,000 سال کا دن ہے، تو نے اللہ کی عدالت میں جانا ہے۔ حضرات، کم از کم اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے، پاک صاف کر کے، خوبصورت بنا کے اللہ کے سامنے پیش کریں، اور اللہ کہیں کہ یہ 29 چک والے، یہ بزرگ، یہ نوجوان، یہ بڑا، یہ چھوٹا، اس نے ابدیت کا حق ادا کر دیا، آج رب کے سامنے کھڑا ہے، اللہ تو اس سے خوش ہے، جا بندے میں نے تیرے لیے جنتوں کا اعلان کر دیا۔ عزیزان گرامی، کوئی لمبا چوڑا باز نہیں، توحید آئے گی بعد میں۔ میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں، ہم اہل الحدیث ہیں، ہم کہتے ہیں ہم حدیث پہ عمل کرنے والے ہیں، بالکل ایسے ہی اللہ نے ہمیں عقیدہ 100% درست دیا ہے، اور میں اس پہ رب تعالی کا شکر بجا لاتا ہوں۔ لیکن عزیزان گرامی، قرآن مجید کی جو میں نے 3 آیات آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، اس میں اللہ نے واضح اعلان کر دیا، یوم لا ينفع مال ولا بنون۔ لوگوں، قیامت کے دن تمہارا مال، تمہارے بیٹے تمہیں نفع نہیں دیں گے۔ کام کل قیامت کے دن کیا آئے گا؟ الا من اتى الله بقلب سلیم، جو اللہ کے سامنے قلب سلیم لے کر کے جائے گا، وہ بندہ کامیاب ہوگا، وہ بندہ درست ہوگا۔ اور اللہ فرماتے ہیں، قلب سلیم لے کر کے آنا تیرا کام ہے، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت قریب کر دینا میں رب العالمین کا کام ہے۔ اور عزیزان گرامی، اللہ دنیا میں بھی کرتا ہے، قیامت کے دن تو اللہ جنت دے گا ہی نا، اللہ رب العالمین یہ کام دنیا میں بھی کرتا ہے۔ وہ 100 بندوں کا قاتل تھا نا، حلی توبہ، توبہ کی غرض سے نکلا، اس نے کہا لا توبہ، تیری کوئی توبہ نہیں، اس نے اس کو بھی قتل کیا، 100 کی تعداد کو پورا کیا۔ پورا کرنے کے بعد اگلے بندے کے پاس جاتا ہے کہ حضرت جی میری توبہ ہے، اس نے کہا ہاں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دل صاف کر، اہل دل کے پاس جا، دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کوہن کا چارہ۔ میرا دل پاک نہیں ہے، میرا دل صاف نہیں ہے، دل کے اندر قدورتیں لے کر کے بیٹھا ہوں، عداوتیں لے کر کے بیٹھا ہوں، انانیت کے بت پال کے بیٹھا ہوں، اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں، نماز پہلی صف میں پڑھتا ہوں، تکبیر اولیٰ نہیں جاتی، میں جمعے پڑھتا ہوں، میں عید پڑھتا ہوں، میں حضرت روزے رکھتا ہوں، راتوں کا قیام سیام کرتا ہوں، ساری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے گزار دیتا ہوں۔ یاد رکھو مسلمانوں، اپنے بیٹے
ایک ہی بات، کسی پہ کوئی تمغہ نہیں ہے، کسی پہ کوئی بات نہیں ہے، کوئی اعتراضات نہیں ہے، صرف ایک بات، یہ جو چھوٹا سا دل ہے نا تیرے پاس، الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت کے لوگوں تمہارے وجود کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہوگا پورا وجود درست ہوگا، اگر وہ خراب ہوگا تو پورا وجود خراب ہوگا۔ الا وہی القلب، وہ تیرا دل ہے، اگر دل صاف ہو گیا، اگر دل پاک ہو گیا، اگر دل درست ہو گیا، اگر دل اچھا ہو گیا، عبادات میں کمیاں کمزوریاں بھی ہوں گی، اللہ رب العالمین دل کی پاکی کی بنیاد پہ تیرے لیے جنت کی فیصلے کرتے ہیں۔ اللہ کے سامنے جانا ہے۔ حضرت وہ بندہ 100 کو قتل کر کے آیا، ہم نے 100 تو نہیں قتل کی ہے نا، ہم تو چھوٹے موٹے گناہگار ہیں۔ اس نے کہا اللہ جی میں نے توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ہاں توبہ کر، لیکن اللہ کو کہنا اللہ میں انانیت کے بت، کفر، تکبر اور بغض کے بت توڑ کر کے اللہ تیری بارگاہ میں آنا چاہتا ہوں۔ الہی میں اپنے گناہوں کو آنکھوں کے آنسوؤں سے غسل دینا چاہتا ہوں، الہی معاف کر دے۔ اللہ نے پھر اس کی توبہ قبول کی کہ نہیں؟ مر گیا، برے لوگوں کی بستی کے قریب مرا، فرشتے آئے جنت کے جہنم کے، اللہ جی کیا کریں، فیصلہ کرو، فیصلے کے لیے فاصلہ ماپو۔ اللہ رب العزت نے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت اس کے قریب کی، فرشتوں نے اٹھایا اور جشن مناتے ہوئے لے گئے، جنتی آیا ہے، فضیلت والا آیا ہے، مقام والا آیا ہے۔ یہ ہے اللہ رب العالمین، جو بندہ پاک دل لے کر کے آتا ہے، صاف دل لے کر کے آتا ہے نا، اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ عزیزان گرامی میرا دل صاف نہیں، ہم ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، یہاں پہ کوئی کسی کی قید نہیں، اللہ نے سبھی کو یہاں کھڑا کر دیا۔ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہو نا، احرام سبھی کا سفید ہوتا ہے نا، کسی کا کالا تو نہیں ہوتا، سبھی ایک لباس میں، سبھی ایک صف میں کھڑے ہیں، کیوں؟ پاؤں سے پاؤں ملا کے کھڑے ہیں، کیوں؟ اللہ تمہارا دل صاف کرنا چاہتا ہے کہ لوگوں تم لوگوں کے سامنے حضرات جس طرح مسجد میں تم مل جل کے حضرات کھڑے ہو نا، اللہ رب العالمین فرماتے باقی معاملات میں بھی لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہیں، اپنے دلوں کو صاف کر کے زندگی گزاریں۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، حضرت امامہ البہلی رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ یہ اگر آپ میں سے کوئی بندہ چاہتا ہے نا کہ قاری صاحب میں اپنے آپ چیک کرنا چاہنا کہ میں مومن ہے کہ نہیں، صرف اس حدیث کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور اسی پہ اپنا تقابل کریں اور اسی پہ اپنے آپ کو تول لیں کہ آپ مومن ہے کہ نہیں۔ حضرت امامہ فرماتے اللہ کے رسول مل ایمان، ایمان کسے کہا جاتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے 2 جملے فرمائے اور 2 جملے بیان کرنے کے بعد ایمان کی تعریف مکمل کرتے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذا سرتک حسنتک واذا ساءتک سیئتک۔ امامہ جب نیکی کر کے تیرا دل خوش ہو اور گناہ کر کے تیرا دل ڈر جائے فانت مؤمن، تو سمجھ لے تو ایمان والا ہے۔ 2 باتیں اللہ کے رسول نے کہی، کیا؟ نیکی کر کے دل خوشی پکڑے اور گناہ کر کے دل ڈر جائے، دل غمگین ہو جائے۔ فرمایا امامہ فانت مؤمن، تو ایمان والا ہے۔ آپ مجھے بتلائیں کیا ہم روزانہ گناہ نہیں کرتے؟ دل مردہ ہو گئے، دلوں کے اندر للہیت ختم ہو گئی، رسول اللہ کی محبت دل میں نہیں، دل میں پیار نہیں، دل میں عقیدت نہیں ہے۔ میں نام کا مسلمان ہوں، میرے پاس عقیدہ تو ہے لیکن دل پاک نہیں۔ کیا کرو گے اگر عقیدہ درست ہوا اور دل کی ناپاکی تیرے اندر موجود ہوئی؟ اللہ قیامت کے دن فیصلہ نہیں کرے۔ عزیزان گرامی اس قلب کو پاک کر کے اللہ کے سامنے آئے، نماز پڑھنے کے لیے آتے دل صاف کر کے آیا، بھائیوں کو معاف کر کے آیا۔ آج ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم حضرات صبح اٹھتے ہیں اور 3:30 بجے میری مائیں بہنیں اور آپ حضرات شہری کا انتظام کرتے ہیں، پھر سارا دن حضرات چپ چپا کے زندگی گزارتے ہیں، کہیں گناہ نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے۔ پھر شام کو افطاری کا بندوبست کرتے ہیں، آپ 500 بندے کی افطاری کرتے ہیں، حضرات باہر فروٹ لگایا جاتا ہے، پانی بنایا جاتا ہے، آپ کو مدعو کیا جاتا ہے، آؤ افطاری کیجئے۔ حضرت محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت میں بندے کھڑے ہوں گے، کم من صائم لیس له بصیام الا العطش والجوع۔ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں لوگ آئیں گے، ان کے پاس صرف بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ہوگا، تقویٰ نہیں ہوگا، للہیت نہیں ہوگی، اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، اللہ کا پیار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ان کے دل صاف نہیں ہوگا، صرف اللہ کی کٹہرے میں کھڑے ہیں، ان کے پاس بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں۔ آج دل صاف کریں،
یہ تجھے پیغام دیا جاتا ہے، یہ تجھے اعلان کیا جاتا ہے، اے ارے مسلمان اللہ کی عدالت میں آنا ہے، سجدہ کرنے سے پہلے اپنا دل تو صاف کر کے آ۔ ہماری آپ تاریخ پڑھیں، ہم کون لوگ تھے؟ ہم جب تجارت کرتے تھے نا، تجارت، اس میں بھی عبادت تلاش کرتے تھے، لیکن آج کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ عبادت کے اندر ہم تجارت تلاش کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ بھلا کیا ہے؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ کہ ہمارے دل مردہ ہو گئے۔ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کتنے لوگ آئیں گے؟ 3 لوگ، جن سے جہنم کو تپایا جائے گا۔ ان کی وجہ کیا ہوگی؟ قرآن بھی پڑھتا تھا، عالم بھی تھا، سخاوت بھی کرتا تھا، شہید ہے، اس کے پاس اللہ کی عدالت میں کھڑا ہے، اس طرح اس کے پاس حضرات زخم ہے، تلواروں کے نشانات ہیں۔ اعلان ہوگا فَصُحِبَ عَلَى وُجُوهِهِمْ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ، چہروں کے بل دھکیل کے جہنم کا ایندھن بنا دو۔ انہوں نے اعمال تو کیے تھے لیکن ان کا دل صاف نہیں ہے۔ آپ مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھنے آتے ہیں، آپ اپنی نمازوں کو سیو کریں، آپ اپنے روزوں کو سیو کریں۔ حضرات اللہ جب کسی بندے کو کوئی نعمت دیتا ہے نا، اس کے دل میں ایک دھچکا سا لگا رہتا ہے کہ یار اللہ نے مینو لاکھ روپیہ دیتا ہے، اللہ نے مینو یہ بیٹا دیا ہے، یہ کہیں مجھ سے چلا نہ جائے۔ یہ جب دھچکا لگنا شروع ہو جائے نا انسان کو، تو یہ عاجزی اور انکساری کی بہترین مثال ہے۔ حضرات جس بندے کے دل میں یہ خیال آنا شروع ہو جائے کہ یار میں نے یہ نیکی کی ہے اور نیکی یہ میری ضائع نہ ہو جائے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے اس کی نیکی کو اس طرح قبول فرما لی۔ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تم نے جانا ہے، وہاں پہ کوئی عذر ہے تو حضرت بتلائیں۔ میں اپنی انا بنا کے اپنے دوستوں، اپنے بھائیوں سے، اپنے عزیز و اقربا سے ناراض ہو کر کے، نالاں ہو کر کے بیٹھا ہوں۔ وہ میرا بھائی ہے، میں نہیں ہوں دے نال بولنا۔ کیوں نہیں بولنا یار؟ اللہ قبر گندی کر دیں گے تمہاری۔ عزیزان گرامی، ایک سلسلہ سیاح کی حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ یہ دنیا میں غربت کا رونا رو رہے ہو نا، آٹا نہیں مل رہا، یہ نہیں مل رہا، وہ نہیں مل رہا، سنیے طوبی لمن عیش قبل المسیح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے زندہ ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنا بیج لے کے نا پتھریلی زمین پہ، پتھریلی اب آر تھوڑی پتھریلی زمین، فرمایا اس طرح پھینکو گے نا اللہ یہاں سے اناج اگا دے، اللہ اناج اگا دے۔ فرمایا شیر کا کام کیا ہے؟ چیر پھاڑ دینا۔ شیر تم پہ حملہ نہیں کرے گا۔ سانپ کا کیا کام ہے؟ ڈس لینا۔ فرمایا تم اپنے پاؤں تلے سانپوں کو رونتے ہوئے چلے جاؤ گے، یہ تم پر زہر ان کا اثر نہیں کرے، یہ تمہیں ڈسیں گے نہیں۔ صرف ہم رسولنا، اللہ کے رسول، ان کا وصف کیا ہوگا؟ کوئی لمبا چوڑا وصف نہیں اللہ کے رسول نے دسیا، ایک ہی بات اللہ کے رسول نے کی، صرف ہم رسولنا، اللہ کے رسول، ان کا وصف کیا ہے؟ فرمایا ان کا وصف یہی ہے ان کے دل پاک ہوں، صرف دل پاک ہوں گے۔ یہ آج تم اپنے دلوں کو صاف کر لو، بھائی بھائی سے ملنا شروع کر دے، عزیز و اقربا سے ملنا شروع کر دے، جن سے اپنا الاؤ ناراض ہیں ان سے سلو کر لے جا کے۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں عزیزان گرامی، اللہ غربت کے یہ سارے رونے تمہارے ختم کر کے رکھ دے۔ اور میرے بھائیو دوستو، یہ ہے بہترین مثال انسان کی۔ اگر انسان اپنے دل کو صاف کر لے، اپنے دل کو خوبصورت بنا لے، تو اللہ رب العالمین ان کے عملوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ عمل چھوٹا بھی ہو نا، چھوٹا بھی ہو، بالکل چھوٹا سا ہو، لیکن اس میں دل کی پاکی موجود ہو، اللہ اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ رأیت القضاۃ یخرجھا الرجل من المسجد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے سامنے نا امت کے اعمال پیش کیے گئے، میں نے دیکھا ایک شخص ایسا تھا جس نے مسجد سے ایک تنخواہ 3 لاکھ کاکھ تو چک کے باہر چھوٹے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے کا یہ تنخواہ اٹھانا، تیلا اٹھا کے باہر پھینکنا، اللہ نے اس کی نجات کا ذریعہ بنا دیا، اور اس تیلے اور اس کک کی بنا پہ اللہ نے اسے جنت کا وارث بنا دیا۔ اچھا وجہ کیا تھی؟ یہ ایک تنخواہ ہی ہے نا، کیا وجہ تھی؟ صرف ایک ہی وجہ تھی، اس کا دل صاف تھا، اس نے نیکی کی پاک دل کے ساتھ، صاف دل کے ساتھ، اللہ نے قبول فرما لی اور اللہ نے اس کی نجات کا ذریعہ بنا۔ ہمارے یہاں پہ حضرات محترم کوئی بندہ نیکی دا کام کرے صحیح، اس کے بعد اس کو محفوظ کرنا آتا ہی نہیں ہے کہ یار نیکی ہے میں محفوظ کر لوں۔ ہم لوگوں کے سامنے ذکر و اذکار کر کے حضرات اس اپنی نیکی کو ضائع کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ کوئی بندہ کسی بندے کو راشن کا پیکٹ دے نا، سب سے پہلے وہ سیلفی بنا کے اپنے عمل کو ضائع کر لیتا ہے۔
हमने बिनते हब्बा को कितार में खड़ा किया और खड़ा करने के बाद कहा आओ भी आज हम आपको घी का पैकेट दे रहे हैं, आज हम आपको राशन का पैकेट दे रहे हैं, लिहाजा सेल्फी बनाई जाए। उस बेवा की इज्जत को हमने नीलाम किया और पता चल गया कि इस मोहल्ले के अंदर, इस गली के अंदर एक यतीम रहता है, एक बेवा रहती है। ओए अजीजाने गिरामी, अगर तुमने अपनी नीयतों को खालिस करके अमल करना शुरू कर दिए, पाक दिल के साथ अमल करना शुरू कर दिए, अल्लाह दुआएं कबूल करेगा, अल्लाह तुम्हारे रोज़ों को कबूल करेगा, तुम्हारे कुरान पढ़े को कबूल करेगा। तुम अल्लाह के सामने जब खड़े हो जाओगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी नेकियों को कबूल कर लेगा। हजरत नीयत की बात करते हैं, दिल की बात कर, साफ सुथरे होने की बात कर, पाकी की बात कर। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक वजअल मौती फी बलद रसूलिक। अल्लाह, उमर है, उमर खलीफतुल मुस्लिमीन है, अल्लाह के पैगंबर अलैहि सलाम का सहाबी है, दुआ कर रहा है, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक वजअल मौती फी बलद रसूलिक। अल्लाह, उमर शहादत दी मौत लेना चाहता है, वजअल मौती फी बलद रसूलिक। शहादत की मौत भी लेनी है, और लेनी कहाँ पे है? मदीनतुर रसूल के अंदर। अच्छा, ये बात ना एक सहाबी ने सुन ली, फरमाने लगे जनाबे उमर, ये आपकी दोनों दुआएं एक दफा पूरी नहीं हो सकती। फरमाया वो क्यों? कहा ये मदीना अमन वाला शहर है, यहाँ पे लड़ाई नहीं होगी और आपको शहादत नहीं मिली। हजरत उमर फरमाते हैं मैंने ये दुआ कसरत के साथ की और बड़ी पाक दिली के साथ की। अल्लाह, उमर ने शहादत दी मौत लेनी लेनी। और आपको मालूम है कि जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला नमाज पढ़ा रहे थे ना, अबू लुलु फरूद ने खंजर मारा, आप उसी खंजर के लगने से शहीद हुए यकम मुहर्रमुल हराम को। और अजीजा ने गिरामी, हजरत उमर ने कितनी चीजें मांगी थी? बोले कौन कौन सी? शहादत और नबी का शहर। अल्लाह ने 6 चीजें इनायत की, 6 चीज। मदीनतुर रसूल मिला, नबी का मुसल्ला मिला, शहादत मिली और नबी का शहर मिला। 4 चीजें। और मरने के बाद, मरने से पहले अल्लाह के रसूल जब दुनिया से गए हैं, कब्र कहाँ पे बनी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बनी। और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया के लोगों, कल कयामत का दिन होगा, लोग अपनी कब्रों से बाहर आएंगे, सबसे पहले मेरे साथ अबू बकर आएंगे, फिर उमर आएंगे, मेरा दायां हाथ अल्लाह अबू बकर को इनायत करेगा, बायां हाथ उमर को इनायत करेगा। और पैगंबर से, अल्लाह से दुआएं मांग रहे हैं। अल्लाह 2 चीजें उमर मांगता है, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक वजअल मौती फी बलद रसूलिक। 2 चीजें उमर मांग रहा है, नीयत खालिस है, अमल में पुख्तगी है, अल्लाह की रजा चाहते हैं, अल्लाह की मोहब्बत चाहते हैं, 2 चीजें मांग रहे हैं। कायनात का रब नीयत खालिस होने की बुनियाद पे, दिल पाक होने की बुनियाद पे जनाब उमर को 6 चीजें इनायत कर रहे हैं। ये है नीयत को खालिस कर, अमल अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा। यार कुरान मजीद चाहता है, हल अता का हदीसुल गाशिया वजूहु यौम इज़िन खाशिया आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया। कयामत वाले दिन तुसी देखोगे पेशानियां ते मेहराब होंगे, लेकिन क्या होगा? तस्ला नारन हामिया। वजह क्या? सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि अजीज़ान गिरामी, उन्होंने अपने अमल में दवाम पैदा नहीं किया, अपने अमल को उन्होंने पाक नहीं बनाया। अमल तो करते थे, बड़े खूबसूरत अमल करते थे, लेकिन हज़रात मोहतरम उनके दिल साफ नहीं थे बस। और अजीज़ान गिरामी, आखिरी बात, अपने आप को ना अल्लाह रब्बुल आलमीन के हवाले करो। अगर दिल की पाकी चाहते हो ना, जिस दिल में रोजाना की बुनियाद पे अल्लाह रहता हो ना, उसका रसूल रहता हो, वो दिल नापाक नहीं हुआ करता। हम अल्लाह को जानते नहीं है, हमारा अल्लाह से तारुफ है ही नहीं। कोई बंदा इत्तेहाद खड़ा करके कह दे हजरत हम अपना तकाबुल और मुशरिकीन मक्का का तकाबुल देख लेते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया कि नबी आप इनसे सवाल करें, कुल मन यरज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्द अम्मन यमलिकुस समअ वल अबसार व मन युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य व मन युदब्बिरुल अम्र फसयक़ूलून अल्लाह। नबी इनसे सवाल कीजिए, तुम्हें आसमान और ज़मीन से रिज़्क़ कौन देता है? तुम्हारी समात व बसारतों का मालिक कौन है? हज़रात ये सभी यकजुबां होके क्या कहेंगे? सयक़ूलून अल्लाह, अल्लाह देता है। इन्ना की तारुफ सानू आंदा है, आता है, इतना की आता है ना, इससे बढ़ के कोई बंदा तारुफ करवा सकता है तो करवाए। यार जो पूरी कायनात का दाता है, पूरी कायनात को खिला रहा है, उसका तारुफ हम मुसलमान 2 मिनट नहीं करवा सकते। 2 मिनट करवा सकते हैं? मिसाल देना, मौलाना फजीलतुल शेख मौलाना इरफान मोहम्मदी साहब हफिज़हुल्लाह ताला, मैं इनके सिर्फ नाम से वाकिफ हूँ,
نام سے ہی واقف ہوں نا. مجھے نہیں پتہ ان کی نجی زندگی کیا ہے, مجھے نہیں پتہ ان کے بیٹے کتنے ہیں, مجھے نہیں پتہ ان کا کاروبار کیا ہے, مجھے نہیں پتہ ان کی تنخواہ کتنی ملتی ہے, مجھے کچھ معلوم نہیں. صرف اور صرف میں نام سے واقف ہوں کہ یہ مولانا عرفان محمدی صاحب, یا ان کو یہ پتا ہوگا کہ میں محسن عزیزی ہوں, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. صرف اور صرف ہمارا اللہ سے تعارف اتنا ہی. ہم جانتے ہیں کہ ایک اللہ ہے, جانتے ہیں ایک اللہ ہے, صرف اور صرف یہی جانتے ہیں کہ ایک اللہ ہے. یہ نہیں پتا کہ اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے. اگر یہ معلوم ہو جائے تو حضرات تیرے دل پاک ہو جائے. اگر یہ معلوم ہو جائے اللہ کرتا کیا ہے, تیرا دل پاک ہو جائے. اگر یہ معلوم ہو جائے اللہ رہتا کہاں ہے, تیرا دل پاک ہو جائے. حضرات جب تم اللہ کا تعارف صحیح معنوں کے اندر سیکھ لو گے, یہ تمہارے دل کی جو ناپاکی ہے, دل کی جو میل ہے, یہ ختم ہو جائے. قبر چ کتنے سوال انہیں نے بولو یار, کتنے؟ 3 سوال. پہلا سوال بولے من ربو کا, تیرا رب کون ہے؟ جواب دے لیں گے وہاں پہ. یہاں پہ سب کو آتا ہے, سب کو آتا ہے جواب. من ربو کا, تیرا رب کون ہے؟ سب کہیں گے ربی اللہ, ہمارا رب اللہ ہے. سب کو معلوم. لیکن قبر کے اندر جواب اسے آئے گا جس نے اپنے اللہ کو جانا ہوگا, جس نے اپنے اللہ کو صحیح معنوں میں جانا ہوگا. اس لیے عزیزان گرامی, یہ قبر کے جو 3 سوال ہے نا, اس کا تمہیں دنیا میں تیاری کر کے جانا ہے. اپنے صحیح معنوں میں رب کو جان کے جانا ہے, صحیح معنوں کے اندر اپنے رسول کو جان کے جانا ہے, صحیح معنوں کے اندر اپنے دین کو پہچان کے جانا ہے. حضرات یہ سب کچھ تب ہی ممکن ہے جب تیرا دل پاک ہوگا. بس اللہ کا تعارف تبھی تمہیں آئے گا. تو آپ حضرات اگر ایک بات اور یاد رکھیں, اگر اللہ رب العالمین کا آپ سامنا کر سکتے ہیں نا, تو پھر جو زندگی میں آئے کرتے رہو. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, جب بندے میں حیا نہ رہے پھر جو مرضی کرتا رہے, اللہ نہیں پھر اس سے پوچھتے. اگر آپ اللہ کا سامنا کر سکتے ہیں نا, تو پھر آپ جو مرضی زندگی گزاریں. اگر آپ اللہ کا سامنا نہیں کر سکتے تو پھر خدا را میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں, بیٹا ہونے کی حیثیت سے, مبلغ ہونے کی حیثیت سے, ایک داعی ہونے کی حیثیت سے, کم از کم آپ اپنے رب کو جان کے جائیں, اپنے دل کو پاک کر کے جائیں, اپنے نبی کو پہچان کر کے جائیں, نبی کے طریقے کو پہچان کر کے جائیں, نبی کی سنتوں کو پہچان کر کے جائیں, دین اسلام کو پہچان کر کے جائیں. دین اسلام ہے کیا, یہ تقاضا کیا کرتا ہے, ہم سے مطالبہ کیا ہے دین اسلام کا. جب یہ چیزیں آپ جان لیں گے نا, تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اس کوشش کی بنیاد پہ کل قیامت کے دن جب اللہ کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے نا, اللہ پوچھے گا بندے کیا کر کے آیا؟ اللہ جی ماڑا سی, کمزور سی, اللہ کچھ نہیں کر سکتا, لیکن تھوڑا تھوڑا تیرے دین کو سیکھتا رہا ہوں, کوشش کرتا رہا ہوں. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں مجھے اللہ پہ اتنا یقین ہے, اللہ میرا اس کوشش کی بنا پہ تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اللہ تجھے جنتوں کا داخلہ عطا کرے. سیکھیں, دل صاف کریں. ہم تو مولوی صاحب کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے یار. جنہ مگر نمازہ پڑھی دیا ان نہ دے کل تک کم از کم بیٹھ جایا کرو, ان سے پوچھ ہی لیا کرو کہ قاری صاحب مجھے یہ مسئلہ نہیں آتا, یہ بتا دیں. مجھے جنازے کی دعائیں نہیں آتی, یہ بتا دیں. مجھے نماز کا ترجمہ نہیں آتا, یہ بتا دیں. میں اپنی کاروبار اپنے کیسے کروں, مجھے یہ بتا دیں. قاری صاحب جی میں نے اپنے والدین کی خدمت کیسے کرنی, یہ بتا دیں. اللہ کے سامنے میں نے کھڑے کیسے ہونا ہے, سجدے کیسے جانا ہے, رکوع کیسے جانا ہے, دعائیں کیسے مانگنی ہے. یہ کسے آپ نے پوچھنا, آپ کو آتی ہیں سب کچھ. یار داڑیاں ساڑیاں چٹیاں ہو گئی ہیں, بزرگ حضرات بھی بیٹھے ہیں, نوجوان بھی بیٹھے ہیں. آپ کبھی اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیں اور اپنے آپ سے پوچھیں. صرف اور صرف میں قاری صاحب کے پاس اس لیے نہیں آتا, میری انا کا مسئلہ, بس میرا دل صاف ہے. اور عزیزان گرامی, اللہ دنیا میں روزی روٹی سب کو دیتا ہے, سب کو ملتی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے کفار کو سب سے زیادہ روزی روٹی دی ہے. سب نالوں زیادہ کافروں کو مال ہے, مسلمانوں کے پاس تھوڑا ہے نا. اس لیے حضرت کی نگاہ سے ان کی طرف دیکھ. تو دل پاک کر کے اللہ کے سامنے صحیح معنوں کے اندر کھڑا ہو جا, اور اللہ رب العزت جو جنتوں میں بھی تیرا رزق ہوگا نا, لا کر کے تیرے قدموں پہ رکھ دے. اچھا روزی روٹی کا مسئلہ ہے نا, یہ بھی حل کر لیتی. وقت مختصر ہے لیکن میں آپ کو تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتا اور سمجھاتا. شیخ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے جواب الکافی کے اندر لکھا ہے, جب بندہ دنیا میں آتا ہے نا, اس کی خوراک کا ایک رستہ ادھر ہوتا ہے, یہ اس ناف پہ ہوتا ہے. جب وہ زمین پہ آتا ہے نا, تو دائیا اس رستے کو کاٹ دیتی ہے. بچہ روتا ہے, آپ کبھی اندازہ لگانا بچہ اس وقت لازمی روئے گا. اچھا رونے کے بعد نا اللہ بچے سے مخاطب ہوتے ہیں. شیخ الاسلام نے نا, شیخ ہیں, بہت بڑے شیخ ہیں, انہوں نے ایک اللہ رب العالمین کے ساتھ تکلم باندھا ہے. وہ اپنے رب سے اس طرح سوال کرتے ہیں, اللہ پھر انہیں جواب دیتا ہے. اچھا شیخ فرماتے ہیں کہ بچہ روتا ہے اور اللہ پوچھتے ہیں بچے کیوں رو رہا ہے. اللہ میری روزی روٹی کا مسئلہ ہے.
فرمایا پریشان نہ ہو، یہ دنیا والوں نے تیری خوراک کا ایک راستہ کاٹا ہے نا، میں 2 راستے عنایت کر رہا ہوں۔ اللہ نے ماں کو منتخب کر دیا، ماں نے 2-2.5 سال اپنے بچے کو کیا کیا؟ دودھ پلایا۔ اچھا اس کے بعد نا ماں نے دودھ بند کر دیا، بچہ پھر رویا۔ اللہ پوچھتے اب کیوں رو رہا ہے؟ اللہ جی روزی روٹی دا مسئلہ۔ فرمایا پریشان نہ ہو، اگر دنیا والوں نے تیرے 2 راستے کاٹ دیے ہیں نا تو میں اللہ تجھے 4 راستے عنایت کر رہا ہوں۔ اور اللہ نے 4 کیے، 2 زمینی کھانے کے، 2 زمینی پینے کے۔ اسی زمین سے فصل آتی ہے، اناج آتا ہے، گندم بیجتے ہیں آپ، سبھی کچھ کاٹتے ہیں اور کاٹ کے آپ کھاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی یہ خوبصورت عنایت ہے ہم پہ۔ اچھا دوسرا زمینی کھانے کا یہ حلال جانور۔ اچھا ایک زمینی کھانے کا پینے کا اسی زمین کا پانی، خوبصورت پانی، صاف ستھرا پانی جو آپ پیتے ہیں، اور دوسرا پینے کا انہی حلال جانوروں کا دودھ۔ 4 راستے ہو گئے۔ اب انسان کی عمر پتہ کتنی سال ہوئی ہے؟ 12 سال یا 13 سال یا 15 سال۔ اب اللہ رب العالمین اس کو وحی کرتے ہیں۔ وحی کیا کرتے ہیں کہ بندے صحیح معنی اندر زندگی گزاری، دل پاک کر کے زندگی گزارنا، اچھا بن کے زندگی گزارنا، خوبصورت بن کے زندگی گزارنا، میری کتاب کی تلاوتیں کرتے رہنا، مجھے پہچانتے رہنا، میرے رسول کو پہچانتے رہنا، میرے دین کو پہچانتے رہنا، میرے صحابہ کو پہچانتے رہنا، دین کے جتنے بھی علوم ہیں ان کو ہلکا ہلکا سیکھتے رہنا۔ حضرات اس بندے نے نا اللہ کے اس حکم پہ پابندی کی، پابندی کرتے کرتے اس نے اللہ کا تعارف تھوڑا سا سیکھا، نبی کا تعارف سیکھا، دین کا تعارف سیکھا، اور قرآن کا تعارف سیکھتے سکھاتے نا اس بندے کی عمر 70 سال ہو گئی۔ اب انسان مرغ الموت یعنی چارپائی پہ پڑا ہے، آسمان سے فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ حضرات یہ فرشتہ آتا ہے، اس کی روح قبض کر کے لے جاتا ہے، حضرات یہ قبر کے اندر پہنچ جاتا ہے، جب قبر کے اندر جاتا ہے قبر کے اندھیرے دیکھتا ہے تو ڈر لگتا ہے، حضرت تنہائیاں دیکھتا ہے تو ڈر لگتا ہے، اندھیرا دیکھتا ہے تو ڈر لگتا ہے، یہ پھر روتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اب کیوں رو رہا ہے؟ اللہ جی قبر ہے، اندھیری رات ہے، اندھیرا کر رہے ہیں، اللہ جی ایک چھوٹی سی کوٹری ہے، میں کیا کروں؟ اللہ پتہ اسے کیا کہتے ہیں؟ اے بندے جب تیری خوراک کا ایک رستہ کاٹا تھا ہم نے 2 رستے دیے، جب 2 کاٹے گئے ہم نے 4 رستے دیے، اب 4 رستے بند ہو گئے ہیں، تو نے ساری زندگی پاک دل کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ ملا، عزیز و اقربا کے ساتھ ملا، رشتہ داروں کے ساتھ ملا، تو نے ہمیشہ معاملات کو حضرات ہینڈل کرنے کی کوشش کی، تو نے حضرات پوری زندگی اپنے اللہ اس کے رسول کی تابع داری کے ساتھ زندگی گزاری، مر گیا ہے، قبر کے اندر آ گیا ہے، پریشان نہیں ہونا۔ اگر دنیا کے 4 رستے بند کر دیے گئے ہیں، آج کائنات کا رب قبر میں جنت کے 8 دروازے تیری طرف سے کھول رہا ہے۔ یہ ہے تیری زندگی، اس پہ زندگی گزار، اس واقعے پہ آپ زندگی گزارو پاک دل کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو صحیح معنوں کے اندر ان تمام چیزوں پہ اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس مال کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو نا، یہ مال تمہیں قیامت کے دن کام نہیں آئے گا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اللہ کی عدالت میں جب تم کھڑے ہو جاؤ گے نا تو اللہ رب العالمین قلب سلیم ہونے کی وجہ سے تو جنت بھی اللہ تجھے عنایت کریں گے، اور جتنے بھی کمیاں کوتاہیاں ہو جائیں گے انسان سے اللہ وہ درگزر فرما دیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہی ہمارے دلوں کو موم کر دے، پھول پھیلایا کریں یار، زبان اللہ نے دی ہے نا، خوبصورتی کے ساتھ بات کیا کریں، اگلے بندے کا دل مو لینا چاہیے، بندہ بندے سے گفتگو کرے نا دوبارہ بندہ تیری ملاقات کا اشتیاق رہے، یار کڈا خوبصورت آدمی ہے۔ میں نا آپ کو اپنا واقعہ سناتا ہوں، ابھی یہ رمضان المبارک میں تراویح پڑھا رہا ہوں ادھر محلہ حسنین آباد گلی نمبر 5 میں جامع مسجد عمر میں وہاں پہ مستقل خطیب بھی ہوں، جمعہ بھی وہیں پہ پڑھاتا ہوں۔ تو نا میں نے ایک دوست سے مشورہ کیا کہ یار نا میں نے کوئی میڈیسن لینی ہے، تو اس نے کہا میں نا آپ کو ایک جم والے آدمی کے پاس لے کے جاؤں گا، اس کے بعد دوائی اچھی ہوتی ہے، میڈیسن اچھی ہوتی ہے۔ میں اس کے پاس چلا گیا، یقین مانے اس بندے نے ہمارا ایسا استقبال کیا، اپنی مسند سے کھڑا ہو کے اس نے ہمیں گلے سے لگایا، اور گلے سے لگانے کے بعد اس کے بعد جو میسر تھا اس نے لا کر کے سامنے رکھ دیا۔ اور حضرات ہماری 5 یا 10 منٹ کی ملاقات ہے، میں اللہ کی قسم روزانہ اشتیاق رکھتا ہوں کہ یار اس بندے سے دوبارہ ملوں، اس کی زبان بھی اچھی ہے، اس کا دل بھی اچھا ہے، یہ بندوں کو اچھی طرح ملتا ہے، خوبصورتی کے ساتھ ملتا ہے۔ اس طرح کی آپ ملاقاتیں کریں، دوستوں کے ساتھ مل جل کے رہیں، مل جل کے رہنا آپ کا کام ہے۔ یہ تھوڑی سی زندگی ہے، مختصر سی زندگی ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، بس خوبصورت والی زندگی بنا کے چلے جاؤ، اللہ رب العالمین تمہارا خاتمہ بالخیر کرے گا، قبر بھی اچھی کر دے گا، معاملات بھی اچھے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کچھ سنا سنایا اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار ونعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. یا اللہ ہمارے حالات پہ رحم فرما. یا اللہ ہمارے حالات پہ رحم فرما. اللہ ہمارے روزے رکھنا، ہمارے راتوں کا قیام کرنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. الہی یہ جتنے ہاتھ تیرے سامنے اٹھے ہوئے ہیں یا اللہ جو مرادیں لے کر کے بیٹھے ہیں اللہ ان تمام احباب کی جائز مرادوں کو پورا فرما. یا اللہ جو احباب بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرما. اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين یا شافی الامراض اشفنا اشفی مرضانا ومرضى المسلمين. یا اللہ جو احباب رمضان المبارک میں سحری افطاریوں کے انتظامات کرتی ہیں اللہ تو ان کے گھروں کے انتظام جنت میں فرما. تو ان کے گھروں کے انتظام جنت میں فرما. یا اللہ ہم سب کو صحت والی، عافیت والی، ایمان والی زندگی نصیب فرما. اللہ فتنوں سے بچا کے رکھنا. اللہ فتنوں کا دور دورہ ہے اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.